پھر بھی جوش ولا سے مل کر آواز بلند صلوات درمیانی رکھے نہ اتنی کم نہ اتنی زیادہ. توجہ کے بعد شروع کی جائے. سب سے پہلے جو تھوڑی تاخیر ہوئی اس پر معذرت ہے، اور وہ میری وجہ سے نہیں، جہاز کی وجہ سے ہوئی ہے. کل سے انشاءاللہ، چونکہ کل سے دوہرا عشرہ شروع ہو جائے گا میرا، تو کل سے 3:31 بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک 3:30 انشاءاللہ. چاہے 2 بندے میرے سامنے ہوں گے، میرے ممبر پہ بیٹھ جانا ہے. اور پھر چونکہ ارشد بھائی لفظ مجلس ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا، تو پھر پروگرام با خدا یہیں بیٹھے ہی بنا ہے کہ آج کی مجلس پہ ہی پڑھی جائے. غیر اسلامی فرقوں کو چھوڑ بھی دیں، اگر فرق اسلامیہ کے جتنے دینی اجتماع ہیں، کسی اجتماع کا نام مجلس نہیں سوائے اس اجتماع کے. اور فرمایا آپ نے، تبلیغی اجتماع، دینی اجتماع، واعظ، جلسہ. مجلس کا لفظ صرف مجلس حسین کے لیے ہے. اور میں پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، الحم سے والناس تک قرآن پڑھیے، کہیں قرآن میں تبلیغی اجتماع کا ذکر نہیں، دینی اجتماع کا ذکر نہیں، واعظ کا ذکر نہیں. قرآن میں بھی اگر ذکر ہے تو مجالس کا ہے. جو سورہ مجادلہ کو پڑھیے گا، یا بے شک قرآن منگایا جا سکتا ہے ابھی بھی. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. اے ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھلی چھوڑ دو، تو جگہ دے دیا کرو. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا بعض اوقات رش ہے، ہجوم ہے، اور آنے والے مومنین کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. اسی تصور کو قرآن بیان کر رہا ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں جگہ کھلی چھوڑو تو چھوڑ دیا کرو. کیوں؟ یفسح اللہ لکم، اس کے صلے میں اللہ تمہیں جنت میں کھلی جگہ عطا کرے. اور فرمایا آپ نے، یعنی مجلس میں بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. عوام کی بات نہیں،
بڑے بڑے مدعیان علم کو یہ مغالطہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں ذکر حسین کا صلہ جنت ہے، اور آیت بتا رہی ہے مجلس میں جگہ دینے کا صلہ جنت ہے۔ جو اللہ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، اور میں ایک بات جس نے مجھے عیشت بھائی مجبور کیا ہے اس پر بولنے کو، وہ جملہ ایک ہی ہے اور اسی کے صدقے میں یہ ساری مجلس پڑھی جا رہی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد جملہ میں عرض کرنے والا ہوں۔ احادیث میں بھی دیکھ لو، کہیں رسول نے واعظ، نصیحت، تبلیغ اس کے اجتماع کا ذکر نہیں فرمایا۔ رسول کی حدیث میں بھی اگر لفظ ملتا ہے تو مجالس کا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیا فرمایا؟ زینو، سبحان اللہ۔ ہاں، ترجمہ آپ نے خود کر دیا، زینت دو اپنی مجالس کو، سبحان اللہ، کس کے ساتھ؟ بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے۔ سبحان اللہ، ما ینطق آیت پر ایمان ہے کہ یہ زبان اپنی خواہش سے جنبش میں نہیں آتی ہے، اس زبان کی حرکت وحی کے نتیجے میں ہے۔ وحی الہی کہہ رہی ہے کہ مجالس کی زینت ہے ذکر علی، جس کا ذکر مجلس کی زینت ہے اس کا نماز کو نام کیسے باطل کر سکتا ہے؟ ہاں، مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ یہ بھی طے ہوا کہ مجلس میں اگر ذکر علی نہیں تو مجلس بے زینت ہے۔ ہاں، اور آگے بیٹی جو توجیہ رسالت نے بیان فرمائی ہے، پوری حدیث اس طرح سے ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ ذکر سے مربوط دو حدیثیں ہیں اور دونوں اتنی مشہور ہیں کہ میری قوم کے بچوں کو بھی حفظ ہیں۔ ذکر و علی یعنی عبادہ، علی کا ذکر ثواب نہیں، ثواب میں اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ ثواب میں مشتاق صاحب بندہ مختار ہے، چاہے تو حاصل کرے، نے کیا تو گناہگار نہیں۔ ہاں جی، لیکن عبادت کے معاملے میں بندے کے پاس اختیار ہے ہی نہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، یعنی جس نے علی کا ذکر نہیں کیا اس نے حق کے تخلیق ادا ہی نہیں کیا۔ جو ذکر کر کے یا ذکر سن کے سبحان اللہ، تخلیق کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور دونوں حدیثوں کا جو لاحقہ ہے زیغم صاحب وہ یہی ہے، لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذکری وَذِكْرِ ذکر اللہ۔ نہیں، حدیث آپ نے لاکھوں مرتبہ اگر نہ بھی صحیح تو سینکڑوں بار ضرور سنی ہوگی، لیکن جس روش پہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس پہ کوئی نہیں لے گیا آپ کو۔ لِأَنَّ ذِكْرَهُ
ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر. میں سپیکر پہ بول رہا ہوں اور ابھی 9 دن آپ سے خطاب کرنا ہے اور ہر وقت آپ کے شہر میں ہوتا ہوں. شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک 4 دانگے عالم علم کے چراغ جلا کے جاؤ، ہر عالم تک میرا چیلنج پہنچاؤ، مجھے کہیں دکھاؤ سبحان اللہ کمزور روایت دکھا دو کہ جو اللہ کا ذکر کرے اس نے تینوں کا کر لیا، کہیں نہیں ملتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ جس نے ذکر خدا کیا، اس نے ذکر رسول کیا، اس نے ذکر علی کیا. یہ بھی نہیں ملتا کہ جس نے ذکر رسول کیا اس نے تینوں ذکر کر ڈالے. اللہ جانے علی کی ذات میں طلسم کیا ہے کہ جس نے اس کا ذکر کیا اس نے تینوں کر دیے. ذکر رسول بھی ہو گیا اور ذکر خدا بھی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، تو اس لیے کہا مزین کرو اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، اب آپ معقول تعداد میں جمع ہو گئے. اب وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. حرفوں کا خالق بھی اللہ ہے، معانی بھی اس نے خلق کیے اور اعداد بھی. امیر کائنات کا فرمان ہے ان المعنی فی اللفظ کالروح فی الجسد. فرماتے لفظ میں معنی ایسے چھپا ہے جیسے جسم میں روح. اگر معانی نہ ہوں تو لفظ بے روح ہے. یعنی جہاں بے معنی کا جملہ فکرہ بولا جائے اس کا مقصد ہی بے روح ہے کہ اس شے میں روح نہیں. اور عدد بھی اللہ نے بنائے. کہیں کسی کو یہ مغالطہ ہو کہ اعداد لوگوں نے بنائے، کسی حجت نے بھی نہیں بنائے. ہاں، حجتوں نے بتائے اللہ کی طرف سے کہ الف کا 1 ہے، بے کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں. الف توحید کی نمائندگی کرتا ہے، بے نبوت کی نمائندگی کرتی ہے، نقطہ ولایت کی نمائندگی کرتا ہے، جیم عالم مثال کی نمائندگی کرتی ہے، دال عالم طبیعت کی نمائندگی کرتی ہے. پلے پڑھ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اور جہاں، اور یہ بات ہے حقائق کی، تیری میری دنیا کی نہیں، حقائق کی، جو حقیقتیں ہیں. جہاں عدد مل جائیں اس کا مقصد ہے حقیقت ایک ہے. جہاں عدد کم ہوں، جتنے کم ہیں، زیادہ عدد والی حقیقت سے وہ حقیقت اتنے درجے نیچے ہے. سبحان اللہ. جس کے عدد بڑھ جائیں کم ہونے والی حقیقت سے اتنے درجے بالا. اب مثال کے طور پر نجف اور عباس کے عدد برابر ہیں. مجھے نہیں خبر کہ اس کے سر سے گزر گئی یہ بات. نجف کی عدد بھی 133 اور عباس کے بھی 133. اب نجف اور عباس ایک ہیں، مطلب نجف میں بھی علی کا بدن چھپا ہے اور عباس میں بھی علی کا بدن چھپا ہے. جو سمجھ رہی بات؟ دونوں کے اندر حقیقت علویہ موجزن ہے. سبحان اللہ. کتنے عدد ہیں عباس کے؟
اللہ کا ایک نام ہے سمد سبحان اللہ ہے، اس کے ذرا عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جمع آپ کریں گے۔ صاد کے 90، میم کے 40، دال کے 4، سمد نام ہے اس کا، اس کے عدد کتنے بنے؟ اور عباس کے کتنے؟ یعنی سمدیت سے ایک درجہ نیچے ہے عباس۔ نہیں یہ تو ابھی سے بعض چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگی ہیں، میں نے جب اگلا جملہ بولنا ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سمد کے 134، عباس کے 133، یعنی بالکل ایک زینہ نیچے سمدیت کے عباس ملتا ہے۔ سر اٹھاؤ، میں کسی ذات کا نام بولوں گا، اس کے حرفوں کے عدد بتاؤں گا میں، جمع آپ کریں گے۔ فاطمہ، فے کے 80، الف کا 1، توئے کے 9، میم کے 40، ہے کے 5، عباس کے 133، سمد کے 134، فاطمہ کے 135۔ یعنی فاطمہ سمدیت سے ایک زینہ اونچی ہے۔ اور گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، سمدیت چوتھے درجے کا نام ہے۔ قل ہو واللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو ہوا اللہ ہے، اللہ احد ہے، احد صمد ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی پہلے ہوا، پھر اللہ، پھر احد، پھر صمد۔ اب اللہ جانے ہوا میں تیر رہے ہیں جملے یا دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ ہوا سے اللہ نکلا، اللہ سے احد ظاہر ہوا، احد سے صمد کی تجلی ہوئی، اور بطول صمد سے ایک درجہ اونچا، صمد سے اونچا ہے احد، اور احد کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو۔ بطول جیسا ہے کوئی نہ، اس کا کوئی کفر، اور علی نہ ہوتے تو اس کا بھی کوئی کفر۔ بہرحال یہ میں اور طرف بڑھ رہا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں۔ عباس اور نجف کے عدد برابر تھے، بات ہو رہی تھی۔ ہاں اب سارے سن لیں، جو بعد میں آئے ہیں کہیں کہ ہم تو سن ہی نہیں سکے تھے اعلان۔ کل سے ٹھیک 3:30 بجے، اور 3:30 کا مطلب 3:30 ہے۔ ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو کیا سکتا ہے بلکہ ہے۔ مولا امیر نے خود جب اپنے آسمانی نام بتائے ہیں تو کہا ہی یہی ہے کہ پہلے آسمان والے مجھے احد کہتے ہیں۔ زمین والے نہیں، آسمان والے، اور آسمانوں پہ رہنے والے تنویر نقوی کم از کم فرشتے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچئے گا گھروں میں جا کے، عشت بھائی، ہاں کم از کم
ان سے اعلیٰ مخلوق بھی وہاں رہتی ہے. مثلا عیسیٰ آسمانوں پہ نہیں، فرشتوں سے اعلیٰ ہے. روحانی جین آسمانوں پہ نہیں، فرشتوں سے اعلیٰ ہے. کروبین اوپر نہیں، فرشتوں سے اعلیٰ ہیں. ہاں، اس لیے میں نے کہا کم از کم آسمانوں پہ فرشتے. اور سوچنے والی بات یہ ہے، یہ وہی فرشتے ہیں جو آدم کی خلافت پہ راضی نہیں. میرے شہنشاہ کو احد مان رہے ہیں. اب اللہ جانے. ہاں، خدا معلوم کہ فرشتوں کو علی کی ذات میں احدیت کیا نظر آئی. سر اٹھانا. بات مجلس پہ ہی ہو رہی تھی اور مجلس پہ ہی بول رہا تھا میں، اور اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ جب معقول تعداد میں جمع ہو جاؤ گے تو اسی ایک جملے نے مجھے مجبور کیا. جملہ وہی ہے اور وہی روح ہے پوری مجلس کی. اب ذہن میں میرا شک مٹانے کے لیے بتاؤ کتنے عدد ہیں عباس کے اور نجف کے؟ جیتے رہو. ذرا مجلس کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جوڑو گے خود. میم کے 40، جیم کے 3، لام کے 30، سین کے 60. مجلس اور عباس کے عدد بھی برابر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ عباس اور مجلس کے عدد برابر، یعنی جو سریت اور روح مجلس میں ہے. نہیں، میں نیاز اکبر جو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں حق سمجھا سکوں اور خدا کرے میرے سامعین اس حق کے بوجھ کو برداشت کر سکیں. یعنی مجلس کی حقیقت اور عباس کی حقیقت برابر ہے. نہیں، ابھی بھی نقی بھائی، مہدی بھائی نہیں سمجھ سکے میرے سامعین. وہ شاید منبر پہ غضنفر کو دیکھ رہے ہیں، فرش پہ خود کو دیکھ رہے ہیں. کیا یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ 14 بھی مجلس میں آتے ہیں؟ اب یقیناً 90% سامعین سمجھ گئے. آتے ہیں نا 14، یعنی اس مجلس کی حقیقت 14 ہے. یعنی جہاں 14 کا اجتماع ہو جائے، جہاں یہ سارے نور جمع ہو جائیں، وہ ہوتی ہے مجلس. اور عباس کی ذات میں یہ سارے اکٹھے ہیں. یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی. اور پھر یہ عشر بھائی فلسفہ الہیہ ہے. یہ بھی سورہ مجادلہ کی آیت ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. اللہ کہتا ہے جہاں 5 سرگوشیاں کرنے والے ہوں، چھٹا میں ہوتا ہوں. جہاں 5 سرگوشیاں کریں. اس سے پہلے کوئی اور عدد بتایا ہے، اس میں اور اسرار ہیں. ہاں، آپ صرف اس وقت اسی کو سوچئے کہ جہاں 5 جمع ہوں سرگوشیاں کرنے کے لیے، چھٹا میں ہوتا ہوں.
ابھی بھی نہیں پہنچے، بس 4 یا 5 لوگ پہنچے ہیں، اور میں چاہتا ہوں بچہ میرے ساتھ سفر کرے۔ اللہ کہتا ہے جہاں 5 سرگوشیاں کریں، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ تو میں نے جستجو کی، ایک ہی موقع مجھے ہاتھ لگا کہ جہاں 5 چادر کے نیچے جمع تھے، العظمت للہ ہے۔ اب ظاہر میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ چھٹا جبریل ہے، جو لیکن حقیقت میں چھٹا رب جلیل ہے۔ تو یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہی اسی لیے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ جہاں، یعنی جب 5 کی بات آئے تو سمجھ لو 14 کی ہے۔ یہاں خمسہ نجبہ کا جملہ یا فقرہ بولا جائے تو وہ 14 کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ جمع ہوں اسے بلانا نہیں پڑتا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دنیا مر گئی، قربتاً اللہ نماز پڑھ کے، قربتاً اللہ روزہ رکھ کے، قربتاً اللہ حج کر کے، اللہ جانے اللہ کا قرب ملا بھی یا نہیں، اللہ کا وصل نصیب ہوا بھی نہیں۔ اللہ قرآن کی 2 آیتوں میں بتا رہا ہے مجلس میں آؤ، چونکہ 14 وہاں ہوں گے، میں بن بلائے مل جاؤں گا۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ جناب رسالت مآب سے کسی نے پوچھا اذا حضر جنازۃ و مجلس عالم ایہما احب الیک۔ سرکار ایک طرف جنازہ آ جائے، دوسری طرف کسی عالم کی مجلس ہو، ایہما احب الیک، آپ کو دونوں میں سے محبوب کون سی چیز ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ سرکار نے فرمایا اذا کانا من یتبعها ویدفن فحضور مجلس عالم افضل من 1000 جنازۃ ومن 1000 لیلۃ یصلی فیہا 1000 رکعۃ و1000 جہاد۔ فرمایا اگر جنازے کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو تشییع جنازہ بھی کر سکتے ہیں، تدفین بھی کر سکتے ہیں، تو پھر عالم کی مجلس کی ایک گھڑی 1000 جنازے سے افضل۔ جاگتے رہنا جاگتے رہنا جاگتے رہنا۔ وَأَفْضَلُ مِنْ 1000 لَيْلَةٍ یُصَلَّى فِيهَا 1000 رکعۃ، اور ان 1000 راتوں سے افضل کہ جس کی ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ 1000 جہاد سے افضل۔ وَأَفْضَلُ مِنْ 1000 حِجَّةٍ سِوَى الْوَاجِبِ، واجب کے علاوہ 1000 حج سے افضل۔ وَمِنْ 1000 عُمْرَةٍ، 1000 عمرے سے افضل۔ نہ میں یہ حدیث آپ کو اس لیے تو نہیں سنا رہا کہ چونکہ میں بھی عالم کہلواتا ہوں، میری مجلس میں بیٹھ کر نہ مجھے کچھ نہ مانو، مجھ میں 1001 شک کر سکتے ہو کرو، کیونکہ مجھ میں شک کرنے والا حرامی نہیں بنتا۔ 14 میں شک کرنے والا حرامی ہو جاتا۔ اللہ
ہاں میری ذات میں شک کی اجازت ہے آپ کو، جو کریں، میں اپنے فضائل نہیں پڑھ رہا، بہرحال رسول نے کہا ہے کہ عالم کی مجلس میں ایک گھڑی ایک ساتھ 1000 جنازے سے افضل، ان 1000 راتوں سے افضل کہ ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ میں نے ارشاد بھائی حدیث پڑھی اس لیے، اور جب عالم کی مجلس اتنی نمازوں سے افضل ہے، حسین کی مجلس کتنی نمازوں سے اس کی مجلس کتنی نمازوں سے افضل ہوگی، بلکہ وہ حقیقت نماز سے افضل ہوگی، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی نمازوں سے افضل ہوگی۔ کبھی نماز اور حسین کا مقابلہ نہ کرنا، تیری میری نمازوں کی بھائی میرے بڑے بھائی حقیقت کیا ہے؟ اس سے رسول کی نماز نہیں جیتی بچپنے میں، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا۔ 6 سال کی عمر تھی اور جب پشت رسول پہ بیٹھا سر اٹھا، تو جس کے بچپن سے رسول کی نماز نہیں جیتی، اس کی جوانی سے تیری نماز جیت جائے گی۔ جو سر اٹھانا، ہاں جیتے رہو جب تک دل ہے تمہارا، میں راضی تم نے اپنی امانت وصول کر لی۔ جب آیت اتری نا طوبی لہم وحسن مآب، لوگوں نے پوچھا سرکار طوبہ کیا ہے؟ تھگے ہو؟ فرمایا انہا شجرۃ فی الجنت، یہ ایک درخت ہے جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں 2 پہلو ہیں اس حدیث کے، پہلے ایک بتاتا ہوں، پھر اگر آپ نے کہا تو دوسرا بھی عرض کر دوں گا۔ فرمایا اتنا بڑا درخت ہے، ورقھا، ایک پتا اس کا، اوسع من الدنیا، تمہاری دنیا سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ایک پتا، ہم نے تو دنیا میں بڑے سے بڑا پتا کیلے کا دیکھ رکھا ہے نا، اور رسول فرما رہے ہیں کہ طوبہ کا ایک پتا اوسع، وسیع تر ہے، من الدنیا، دنیا سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا یبلغ الراکب فی 100 سنہ، فرمایا وہاں کے نوری گھوڑے پہ کوئی سوار ہو کے سفر کرے تو 100 سال میں ایک پتے کے کنارے سے دوسرے تک نہیں پہنچتا۔ وہاں ہاں وہاں یعنی جہاں نوری سفر ہے، اور نوری سفر سمجھتے ہو نا، کیا بات، 8.25 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ وقت لیتی ہے سورج کی کرن 9 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر کے آپ تک پہنچنے میں۔ تو یہ نوری سفر ہے، رسول کہتا ہے 100 سال میں بھی ایک پتے کی طوالت دوسرے تک نہیں، یعنی یہ پتہ ہے نا یہاں سے چلنا شروع کرے یہاں تک پہنچنے میں 100 سال میں بھی نہیں پہنچتا۔ سرکار یہ اتنا بڑا درخت طوبہ کا آخر ہے کس لیے؟ اب مجھے ڈاکٹر نہیں پتا کہ کون تماشا دیکھنے آیا ہے، کون حقیقت کے موتی چننے۔ رسول نے مسجد نبی کی دیوار کی ٹیک چھوڑی، مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ذل طوبہ مجالس شیعت علی ابن ابی طالب۔
بھائی علی کے شیعہ اپنی مجالس کیا کریں گے. صاف ظاہر ہے کہ ازل سے لے کر شب محشر تک کے شیعہ انہوں نے جمع ہونا ہے. یہ تو ہیں زمین والے، اور پھر میرے شہنشاہ کے شیعہ صرف زمین پہ تو نہیں رہتے، آسمانوں پہ بھی رہتے ہیں، افلاک پہ بھی رہتے ہیں، کرسی پہ بھی رہتے ہیں، عرش پہ بھی رہتے ہیں. سب نے وہاں جمع ہونا ہے. ہاں یہ تھا پہلا حصہ. دوسرا سناؤں یا نہیں؟ 2 سوال عشرت بھائی. ایک نے پہلے دن پوچھا توبہ کے بارے میں، تو اسے یہ کہا کہ اصلھا فی داری واغصانھا فی کل دور اہل الجنہ. فرمایا یہ جو توبہ ہے اس کی جڑ تنا میرے گھر میں ہے وہاں، اور شاخیں ہر جنتی کے گھر میں. اللہ اکبر. واقعی استعارہ ہے. اس کی اصل میرے گھر میں اور شاخیں ہر جنتی کے گھر میں. چلا گیا. دوسرے دن ایک اور آدمی آ گیا اور اتفاقاً اس نے بھی توبہ کے بارے میں پوچھا. سرکار مت توبہ. یہ توبہ کیا ہے؟ فرمایا انہا شجرۃ فی الجنۃ اصلھا فی دور علی. فرمایا یہ جنت کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ تنا علی کے گھر میں ہے اور شاخیں ہر جنتی کے گھر میں. کوئی تھوڑے ظرف والا بیٹھا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا. اس نے کہا سرکار کل آپ کہہ رہے تھے میرے گھر میں ہے، آج آپ کہہ رہے ہو علی کے گھر میں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا تیرے نصیب اور سمجھ کا چکر ہے. احمق علی اور میرا گھر الگ الگ تھوڑی ہے. نہیں اب نہیں، اس کے لیے اور استعارہ ہے. اگر اسے استعارے کو تشریح میں ڈھالنا بھی ہے تو آپ استعارے کو ولایت کہہ سکتے ہیں. ہاں، اور وہ جو اشارہ ہے 3 قسم کی جنتیں ہیں نا قرآن میں. صرف جنت، میرا خیال تھک گئے ہو. یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو. ہے نا؟ ہاں، یعنی آدم کے لیے صرف جنت ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سورہ واقعہ ہے. اللہ کہتا ہے جو سابق ہیں، جو ہر کام میں سابق ہیں، ان کے لیے صرف جنت نہیں، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. جنت میں اور نعمتوں والی جنت میں. اب نہیں، جس میں آدم رہا تھا وہاں پھل فروٹ نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کلا منہا حیث شئتم رغدا، جہاں سے جو دل چاہے کھاؤ اور رج کے کھاؤ. ہاں، رغدا کا یہی مطلب ہے، کھلا کھاؤ، پیٹ بھر کھاؤ، بفراغت کھاؤ. یہ ہے ترجمے اس کے. اس کا مطلب ہے پھل وہاں بھی ہیں، رزق وہاں بھی ہے، لیکن اسے اللہ نے نعمتوں والی جنت نہیں کہا. بس تو رزق کو نعمت سمجھتا ہے.
وہ کسی اور وہ رزق کو نعمت نہیں کہتا، بسم اللہ جیتے رہو، وہ کسی اور شے کو. اور میری قوم سے بڑھ کے اس حقیقت کو جانے گا ہی کون کہ جب من کن تو مولا کا اعلان ہو چکا تو کیا آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے نعمت تمام کر دی. یعنی علی کی ولایت کو اللہ نے نعمت کہا. تو کہہ رہا ہے جو سابق ہیں وہ نعمتوں والی یعنی ولایت والی جنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، جہاں زمین ولایت کی ہوگی، جہاں ہوا ولایت کی ہوگی، جہاں سایہ ولایت کا ہوگا، جہاں آسمان ولایت کا ہوگا، جہاں رزق ولایت کا ہوگا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہے میری بات یا نہیں؟ ہاں، ان للہ جنتن، لکھو لوح دل پر، سارے حلالی موالی لکھو. ان للہ جنتن لیس فیہ طعام ولا شراب ولا حور ولا قصور. اب اللہ جانے ارشاد بھائی کون کس تناظر میں سے سنے گا؟ اللہ کی ایک ایسی جنت بھی ہے جس میں نہ کوئی طعام ہے ولا شراب، نہ کوئی مشروب ہے، ولا حور ولا قصور، نہ حوریں ہیں نہ کوئی محل ہیں. میرے مولا، اور یہ حدیث رسول کی ہے، سرکار اب نہ وہاں محل، نہ حور، نہ قصور، نہ کھانا نہ پینا، وہ کیسی جنت ہے؟ وہاں ہے کیا؟ فرما الا الزیارت وجہ ربکم ذو الجلال والاکرام. فرمایا بس وجہ اللہ کی زیارت ہی زیارت ہے. سوائے وجہ اللہ کی زیارت کے، زیارت وجہ اللہ ذی الجلال والاکرام، اس کے چہرے کی زیارت ہوتی رہے گی. یہ اس کا استعارہ ہے. ہاں، مودت کے لیے بھی ہیں وہاں کے استعارے، وہ اور ہیں. اور پھر کبھی جب آئے ذہن میں تو طوبہ کے نیچے مجلس ہوا کرے گی علی والوں کی. اور میں نے کتابوں میں، کتاب میں نہیں کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ان مجلسا ابی عبداللہ علیہ السلام احلا من کل مجلس، ہر امام کی الگ الگ ہوگی. یعنی کہیں والی نجف کی کچھ مومن ادھر بیٹھے ہوں گے، کہیں میرے مولا حسن کی کچھ عہدیدار ادھر بیٹھے ہوں گے، کہیں سلطان کربلا کی. جاگنا کچھ اسی طرح یعنی 12 کے 12 ائمہ کی الگ الگ محفل لگی ہوگی. اور رب کعبہ کی قسم یہی لفظ دیکھے ہیں میں نے کتابوں میں کہ حوروں کے پیغام آئیں گے مومنین کی طرف. نحن نشتاق الی رؤیتکم، ہم مشتاق ہیں تمہارے دیدار کی، دیر ہو رہی ہے. اور ہر بار حسین کی مجلس میں بیٹھنے والے کہیں حسین کی مجلس اٹھنے نہیں دے رہی. اور لفظ ہے احلا، احلا سبحان اللہ من کل مجلس، ہر امام کی مجلس سے شیرین تر مجلس حسین کی ہوگی. کیا بات، ہاں، جس کی دنیاوی مجلس کا مزہ یہ ہے
کہ موت کی شرط پہ بھی قبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ فائرنگ کے باوجود قبول ہے, دھماکوں کے باوجود قبول ہے, مر جانے کے باوجود قبول ہے. وہ جس چوک میں ایک دفعہ گولی چل جائے 2-2 سال لوگ وہ راستہ نہیں لیتے. کیا بات ہے. اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ لذت روحانی کی دلیل ہے. تو جس کی مجلس میں دنیا میں یہ تاثیر ہے, اللہ جانے عالم بالا میں, عالم ماورا میں کیا ہے. اور کیوں نہ ہو, دنیا میں حسین نے اس کا ذکر ہی اس انداز سے کیا ہے کہ کرنا تو دور کی بات, کسی نے اس طرح کا سوچا بھی نہیں. العظمت للہ. بس سمٹ گئی میری بات, تمام ہوئی میری گفتگو. مولا آپ سب کی عبادت منظور و مقبول فرمائے. دو کے دو فکریں کہنے لگا ہوں, ورق دل پہ لکھیے, آنکھوں کا وضو کرائیے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیے. رشتے فطرت ہوتے ہیں, ہے نا, لیکن اس کی محبت میں حسین نے فطرت کو بدل ڈالا. العظمت للہ. ہاں کتابیں پڑھو, دیکھو کتنا پیار تھا علی اکبر سے حسین کو. العظمت للہ. حد سے زیادہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسے بیٹے کی لاش پہ آ کر بھی اللہ نہ کرے تیرے میرے بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے, ہمیں اپنے حواس گم ملتے ہیں. جس کے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی ہو, اسے تو واہ والدہ کہہ کے گر پڑنا چاہیے تھا, ماتم کرتا, گریبان پھاڑتا. لیکن اسے حسین کے کردگار کی قسم, میں نے یہی لفظ دیکھے ہیں کتابوں میں, اکبر کے سرانے آ کر بھی حسین نے عرش کی جانب نگاہیں اٹھا کے کہا, میں بیٹا سمجھ کے رونا نہیں چاہتا, چونکہ تیرے نبی کی شریعت میں شہید پر رونا ثواب ہے. اگر تو کہے تو شہید سمجھ کے رو لوں. یعنی یہاں بھی حسین رشتے کے حوالے سے اکبر کو نہیں رونا چاہتا. یہاں حسین نے اس درجہ امتحان دیا. مولا تمہارے آنسو منظور کرے. میرے پاس دعا ہی ہے کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہو. میں چھوڑنے لگا ہوں منبر, علماء سے پوچھنا, تحقیق کرنا, جس رشتے سے حسین کو جتنا زیادہ پیار تھا, اللہ نے اس رشتے کے حوالے سے اتنا کڑا امتحان لیا. میں آپ کے تصور سے پہلے دعا کے ہاتھ اٹھانے والا ہوں, فکرہ سمجھ لینا. بیٹوں میں اکبر سے زیادہ پیار, اور آزمائش دیکھ لی کہ برچھی میں ہاتھ ڈال. اور ممتاز آباد والوں, بیٹیوں میں سکینہ سے زیادہ پیار. نام اس بی بی کا بھی فاطمہ ہے, سکینہ تسکین سے ہے. حسین کہتے تھے میرے سینے کو تسکین ملتی ہے جب یہ بچی میرے سینے پہ لیٹتی ہے. لیکن امتحان کیا ہے؟ اللہ اکبر. کربلا سے شام تک جتنے تازیان شمر نے سجاد کو مارے, اس حرامی نے اتنے تماچے سکینہ کو مارے. کبھی بازاروں میں مارا, کبھی شرابی کے دربار میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانیان کے مصائب و شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین و مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری ولیلہ بیان قبول فرما، یومن بھی اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستن کی تنگ دستی سے دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع عزیز شان کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ کلی رحمت فرما، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو، اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحفظ وقائد مناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزق طبعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ مومنین پھر سماعت فرما لیں، کل ٹھیک 3:30 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔
Thank you.